بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ شام میں ایک یہودی رہائش پذیر تھا جو ہر ہفتے تورات کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک دن تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور وصف دیکھا۔ یہودی نے غصے میں آ کر وہ مقامات کاٹ کر جلا دیے۔ اگلے ہفتے جب اس نے تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملا، جسے اس نے پھر سے کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو 12 مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف موجود تھی۔ یہودی نے سوچا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری تورات اس ذکر سے بھر جائے گی۔ اس نے اپنے ہمراہ لوگوں سے دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ نہ تم اسے دیکھو اور نہ ہی وہ تمہیں دیکھیں۔ یہودی نے عرض کی کہ خدا کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی اور وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن سفر کرتا رہا۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کو دیکھ کر اسے یقین ہوا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 3 دن قبل وفات پا چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر آنسو بہانے لگے اور کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ یہودی بولا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر وصال کی خبر دوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اور اگر کہوں موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ آخر کار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ جب وہ مسجد پہنچا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب غم زدہ نظر آ رہے تھے۔ یہودی نے سمجھا کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ صحابہ کرام نے یہ سنا تو مسجد میں ایک ہلچل مچ گئی، سب آنسو بہانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے اور آپ نے اس یہودی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرنے والے، تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معاملہ ہے؟ روایت ہے کہ وہ یہودی بولا، میں یہودی علماء میں سے ہوں اور طویل عرصے سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور میں اسی ذکر سے متاثر ہو کر یہاں آیا ہوں۔ پھر اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودی، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پہلے وفات پا چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخ اٹھا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، کاش مجھے جنم نہ دیا ہوتا، کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور اگر پڑھا بھی تو کاش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ ڈالتا، اور اگر یہ سب بھی نہ ہوتا تو شاید مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر اس نے کہا، کیا تم میں سے کوئی ان کی اولاد میں سے ہے جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف اور مبارک حلی کا تعارف کرائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا، میں نے آپ کا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلی مبارک بیان کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی بہت چھوٹے۔ سر مبارک گول، پیشانی کشادہ، آنکھیں سیاہ اور پلکیں لمبی تھیں۔ ہنستے وقت دانتوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھیں۔ سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی جیسے کہ کوہنیاں اور گھٹنے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی بولا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے جو کچھ بیان کیا ہے بالکل صحیح بتایا۔ تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں سلیمان جاؤ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک بھیج دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتے ہوئے بولیں، میرے ابا کا جبہ مبارک کون پہنے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سنایا اور پھر آپ جبہ مبارک لے آئے، جو 7 جگہوں پر کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہاتھ میں پکڑ کر سونگھا، پھر دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سونگھا۔ اس کے بعد وہ یہودی نے جبہ مبارک پکڑ کر سونگھنا شروع کیا اور کہتا رہا، واہ کیسی خوشبو ہے، کیسی عالی شان خوشبو ہے۔ پھر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوا، سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد یکتا اور یگانہ ہے، کائنات تیری محتاج ہے اور تو بے نیاز ہے۔ اور اس نے یہ بھی گواہی دی کہ اس قبر شریف میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، جنہیں تو نے غسل دے کر جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ اب سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات۔ کتاب عجائب احکام امیر المومنین میں منقول ہے کہ 2 مسافر ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک مقام پر انہوں نے ارادہ کیا کہ کچھ دیر کے لیے کہیں رہ کر کھانا کھائیں۔ دسترخوان بچھایا تو ایک مسافر نے 5 روٹیاں اور دوسرے نے 3 روٹیاں کھانے کے لیے رکھیں۔ اسی دوران ایک اور مسافر آیا، اس نے سلام کیا اور دونوں نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ مسافر بھی دسترخوان پر بیٹھ گیا اور تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو تیسرا مسافر اٹھا، 8 درہم دسترخوان پر رکھے اور کہا، یہ اس کھانے کا بدلہ ہے جو تم لوگوں نے مجھے کھلایا ہے۔ 2 مسافر شکریہ ادا کر کے روانہ ہوئے، لیکن پھر دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ 3 روٹیوں والا مسافر کہتا تھا درہم برابر تقسیم ہوں، 5 روٹیوں والا کہتا میری 5 روٹیاں تھیں، 5 درہم میرا حق ہے، باقی 3 تیرے ہیں۔ معاملہ طے نہ ہو سکا۔ بالآخر یہ مسئلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم دونوں مشورے سے اپنا معاملہ طے کر لو، کیونکہ مہمان کے کھانے پر جھگڑا کرنا شرافت نہیں اور تمہارے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ 3 روٹیوں والا مسافر بولا، حضور ہم تب راضی ہوں گے جب ہمارے درمیان حق کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم حق چاہتے ہو تو تیرا حق صرف 1 درہم ہے اور باقی 7 درہم تیرا ساتھی کا حق ہے۔ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، مولا مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھے سمجھاتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تیری 3 روٹیاں تھیں اور تیرے ساتھی کی 5۔ اس نے کہا، جی ہاں، آپ جو فرما رہے ہیں ایسے ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھانے والے 3 اور روٹیاں کل 8 ہیں، اگر 8 کو 3 سے ضرب دیں تو 24 حصے ہوئے۔ یوں ہر ایک کھانے والے کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ وہ کہنے لگا، حضور اسی طرح ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم نے اپنے حصے کے 8 ٹکڑے کھائے، تمہارے ساتھی نے بھی 1/3 کے 8 ٹکڑے اور مہمان نے بھی 1/3 کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اسی طرح اگر 3 کو 3 سے ضرب دیں تو 9 ہوتے ہیں، یعنی تمہاری 3 روٹیوں کے 9 حصے ہوئے، 9 میں سے 8 ٹکڑے تو نے خود کھائے، باقی 1 بچتا ہے، اور تیسرے ساتھی کی 5 روٹیوں کو 3 سے ضرب دیں تو 15 ہوتے ہیں، 15 میں سے 8 اس نے خود کھائے اور باقی 7 ٹکڑے مہمان نے کھائے۔
مہمان نے تیرے حصے میں سے ایک ٹکڑا اور تیرے ساتھی کے 7 ٹکڑے کھائے ہیں۔ وہ 8 درہم دے گیا، لہذا حصے کے مطابق 7 درہم تیرے ساتھی کا حق ہے، کیونکہ تیرے ساتھی کے 7 ٹکڑے مہمان نے کھائے اور تیرا حق صرف 1 درہم ہے، کیونکہ تیرے حصے میں سے اس نے صرف ایک ٹکڑا کھایا ہے۔ مسافر نے سر جھکایا اور کہا، یا امیر المومنین، میں آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں۔ اصبغ بن نوباتہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب فیصلہ کیا جو اس سے پہلے اور بعد میں کسی نے نہ سنا اور نہ ہی دیکھا۔ اصبغ سے پوچھا گیا وہ کون سا عجیب فیصلہ تھا؟ اصبغ بیان کرتے ہیں، میں مولائے کائنات جناب امیر کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بے حد خوبصورت اور نوجوان لڑکا رو رہا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے، اسے حوصلہ و تسلی دے رہے تھے، مگر وہ مسلسل رو رہا تھا۔ جب اس نوجوان کی نگاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو کہنے لگا، یا علی، قاضی شرعی نے میرے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واقعہ کیا ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا، کچھ لوگ میرے باپ کو سفر پر لے گئے، جب وہ لوگ واپس آئے تو میرا باپ ان کے ساتھ نہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا میرا باپ کہاں ہے تو وہ کہنے لگے کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا میرے باپ کا کافی مال تھا، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی مال نہ تھا۔ میں ان لوگوں کو لے کر قاضی شرعی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے انہیں قسم کھانے کو کہا، ان لوگوں نے قسم اٹھائی، قاضی نے انہیں چھوڑ دیا۔ یا امیر المومنین، مجھے معلوم ہے اور میرا یقین بھی ہے کہ دوران سفر میرے باپ کے پاس کافی مال تھا۔ نوجوان کی تمام باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میں وہ فیصلہ کروں گا جو مجھ سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سوا کسی نے نہیں کیا۔ پھر حکم دیا، کمبر، فوج کے سربراہوں کو حاضر کرو۔ جب فوج کے سربراہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، جن لوگوں کے ساتھ اس جوان کا باپ سفر پر گیا تھا انہیں بھی حاضر کرو۔ جب وہ لوگ بھی آ چکے تو انہیں اس نوجوان کے سامنے لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا، تمہاری کارگزاری کے بارے میں مجھے پورا علم ہے، میں تمہارا لا علم حکمران نہیں ہوں۔ پھر فرمایا، ان تمام لوگوں کو الگ الگ کر کے مسجد کے ایک ایک ستون کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر اپنے کاتب عبداللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، بیانات کو قلم بند کرو۔ اور آپ نے لوگوں سے فرمایا، جب میں نعرہ تکبیر بلند کروں تو آپ لوگ بھی تکبیر بلند کریں۔ اس کے بعد جناب امیر المومنین نے ایک مجرم کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم لوگ کون سے دن سفر پر گئے تھے؟ مجرم نے جواب دیا، یا حضرت فلاں دن۔ پھر فرمایا، تم کتنے افراد سفر پر روانہ ہوئے تھے؟ وہ کون سا سال اور کون سا مہینہ تھا اور کتنے دنوں یہ سفر جاری رہا؟ اس جوان کا باپ جو تم لوگوں کے ہمراہ تھا کس روز بیمار ہوا اور وہ دن کا وقت تھا یا رات کا؟ اس کو کون سا مرض لاحق ہوا؟ کتنے دن بیمار رہ کر وہ فوت ہوا؟ اس کی بیماری کا علاج کیسے کیا گیا؟ مریض کی تیمارداری کون کرتا رہا؟ اور وہ کون سا دن تھا جب وہ دنیا سے چل بسا؟ اسے غسل و کفن کس نے دیا اور اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ دفن میں کون کون لوگ شریک تھے؟ اسے کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا اور قبر میں اسے کس نے اتارا؟ جب یہ تمام سوال پوچھ لیے تو مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ لوگ بھی تقلید میں نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ جب یہ تکبیر کی آواز باقی ملزموں نے سنی تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں یقین ہونے لگا کہ ان کے ساتھی نے ضرور اعتراف جرم کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص کو زندان میں لے جاؤ۔ اس کے بعد دوسرے ملزم کو بلایا اور فرمایا، شاید تم خیال کرتے ہو کہ مجھے تمہاری کارروائی کا علم نہیں، مجھے سب علم ہے کہ جو کچھ تم لوگوں نے اس جوان کے باپ کے ساتھ کیا ہے۔ ملزم کہنے لگا، حضور میں بھی انہی کا ساتھی ہوں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں اس کے قتل ہونے پر راضی نہ تھا، بلکہ میں نے اس عمل پر ان کی مخالفت کی تھی۔ جب اس شخص نے اقرار جرم کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی تمام کو بھی ایک ایک کر کے بلایا اور ہر ایک نے اعتراف جرم کر لیا۔
اب جناب امیر المومنین سے قاضی شرعی نے پوچھا، یا علی، حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کیسا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام گلی میں سے گزر رہے تھے کہ چند بچے کھیل رہے تھے۔ بچے ایک لڑکے کو اس کے نام ماتد دین سے پکارتے تو وہ انہیں لبیا کہتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بچے کے پاس گئے اور پوچھا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، حضور میرا نام ماتد دین ہے، یعنی دین مر گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، تیرا یہ نام کس نے رکھا ہے؟ بچے نے جواب دیا، حضور میری ماں نے میرا یہ نام رکھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اب تیری ماں کہاں ہے؟ بچے نے جواب دیا، میری ماں گھر پر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس بچے کے گھر پہنچے تو اس کی ماں سے پوچھا، تمہارے بچے کا کیا نام ہے؟ عورت نے عرض کیا، یا حضرت اس کا نام ماتد دین ہے۔ آپ نے پوچھا، تم نے اپنے بچے کا یہ نام کیوں رکھا ہے؟ عورت نے جواب دیا، حضور اس کے باپ کی وصیت یہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اس کا باپ کہاں ہے؟ تو عورت نے کہا، اس کا باپ چند افراد کے ہمراہ سفر پر گیا تھا۔ میں ان دنوں حاملہ تھی، باقی لوگ تو سفر سے واپس آ گئے لیکن میرا شوہر واپس نہ ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے والے لوگوں سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سفر کے دوران وفات پا گیا تھا۔ پھر میں نے اس کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مال باقی نہیں بچا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا میرے شوہر نے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، مرحوم نے صرف اتنا کہا تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، میری وصیت یہ ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی اس کا نام ماتد دین رکھنا۔ چونکہ یہ میرے مرحوم شوہر کی وصیت تھی اس لیے میں نے اپنے بچے کا نام ماتد دین رکھ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو ان لوگوں کو پہچانتی ہے جن کے ساتھ تیرا شوہر سفر پر گیا تھا؟ عورت نے عرض کیا، جی ہاں حضرت، میں انہیں پہچانتی ہوں۔ جناب داؤد علیہ السلام نے فرمایا، وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں؟ تو اس نے کہا، زندہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کیا مجھے ان سے ملوا سکتی ہو؟ اس نے کہا، جی بالکل۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب ان لوگوں سے ملے تو آپ نے بھی اسی طرح سوالات کیے اور اسی طرح فیصلہ فرمایا جیسے آج میں نے اس نوجوان کے باپ کے بارے میں فیصلہ سنایا ہے، اور خون بہا انہی کے ذمہ مقرر فرمایا۔ پھر جناب داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، اے کنیز خدا، اب اپنے بیٹے کا نام بدل دو اور اس کا نام عاشد الدین رکھ دو، یعنی دین زندہ ہو گیا۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یا امیر المومنین، اگر یہ جوان دعویٰ کرے کہ میرے والد نے 1,00,000 دینار چھوڑے تھے اور یہ لوگ اس کے دعوے کو جھٹلائیں اور کہیں کہ نہیں، اس کے پاس تو 20,000 درہم تھے یا اس سے کم و بیش مال تھا، تو آپ اس کا فیصلہ کیسے فرمائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس صورت میں میں ان لوگوں کی نامزد انگوٹھیاں لے کر اپنی انگوٹھی کے ساتھ ملا دوں گا، پھر قرعہ ڈالوں گا، جس کے نام پر قرعہ نکل آئے گا وہی سچا تصور ہوگا، کیونکہ قرعہ اللہ کی جانب سے نشانی ہوتا ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا۔ اس وقت جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی اتاری اور ان لوگوں کی انگوٹھیاں بھی لے لیں، سب انگوٹھیاں ملا دیں، پھر فرمایا، قرعہ ڈالو اور جو شخص میری انگوٹھی نکال لے گا وہی سچا ہوگا، کیونکہ یہ قرعہ اندازی من جانب خدا ہوتی ہے اور خدا کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی معاملے میں اختلاف ہو تو قرعہ اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا کرو۔ ذخائر العقبہ میں عبداللہ بن شریک عامری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے جناب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یا امیر المومنین، مسجد میں موجود لوگوں کی ایک جماعت کا یہ خیال و اعتقاد ہے کہ آپ ہی ان کے پروردگار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ سب آ گئے تو آپ نے فرمایا، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا مولا، انتا ربنا خالقنا و رازقنا، مولا آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں اور ہمارے رازق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں بھی تمہاری ہی طرح کھاتا پیتا ہوں؟
بندہ اگر خدا کی اطاعت اور فرما برداری کرے تو اللہ اسے ثواب اور جزا دیتا ہے، اور خدا کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے کیونکہ نافرمانی اس کے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ تم لوگ خدا سے ڈرو اور مجھے خدا نہ کہو، اپنے اس باطل خیال سے توبہ کرو۔ مگر وہ لوگ اپنے نظریے اور اعتقاد پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسجد سے نکال دیا۔ دوسرے دن پھر وہ لوگ مسجد میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خدا کے خوف اور عذاب سے ڈرایا اور نصیحت کی، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا تم سب گمراہ ہو چکے ہو۔ تیسرے دن وہ پھر آئے اور اپنے اسی اعتقاد پر قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم اس باطل عقیدے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ ذرہ برابر بھی نہیں بدلے تو آپ نے اپنے غلام کمبڑ سے فرمایا ایک بڑا گڑھا کھودو۔ وہ گڑھا مسجد اور قصر العمارت کے درمیان کھودا گیا۔ ان غالیوں کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے آگ جلائی گئی۔ اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لوگ قبائل ہند سے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 70 کے قریب تھی۔ صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا کہ اچانک شور و غوغا کی آواز بلند ہوئی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا عمار جاؤ اور میری تلوار ذوالفقار لے آؤ۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تلوار لے کر حاضر ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا عمار باہر جاؤ اور دیکھو، ایک مرد ایک بڑھیا کا گرہبان پکڑے کھڑا ہے اور اس بڑھیا سے اونٹ چھیننا چاہتا ہے، جاؤ اسے منع کرو۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں باہر آیا تو دیکھا واقعی ایک شخص اونٹ کی مہار تھامے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے، اور وہ بیچاری عورت فریاد کر رہی تھی کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا جناب امیر المومنین کا حکم ہے کہ اس اونٹ کو چھوڑ دے، یہ اونٹ عورت کا ہے، لہٰذا مہار چھوڑ کر اسے عورت کے حوالے کر دے۔ وہ بولا جاؤ اور جا کر علی سے کہہ دو بصرہ میں تو نے کیا کم قتل عام کیا ہے جو اب میرا اونٹ چھین کر ایک بڑھیا کو دینا چاہتا ہے۔ یہ عورت جھوٹی ہے، یہ اونٹ میرا ذاتی مال ہے، میں ہرگز نہیں دوں گا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو کر واپس آیا تو دیکھا کہ جناب مولائے کائنات باہر تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمایاں تھے۔ آپ اس مرد کے پاس پہنچے اور حکم دیا اس عورت کا اونٹ چھوڑ دو۔ وہ چور کہنے لگا یہ اونٹ میرا ہے، یہ عورت جھوٹی ہے، اگر اس کے پاس گواہ ہیں تو پیش کرے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ملعون تو جھوٹا ہے، اونٹ اس ضعیفہ کا ہے۔ چور بولا اگر یہ عورت کوئی گواہ لے آئے تو میں اونٹ دے دوں گا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو گواہ کی بات کرتا ہے، آج ایسا گواہ پیش کیا جائے گا کہ اہل کوفہ میں سے کوئی بھی اس کی گواہی کو جھٹلا نہ سکے گا۔ پھر آپ نے اونٹ سے فرمایا اے حیوان گواہی دے کہ تیرا مالک کون ہے، یہ مرد تیرا مالک ہے یا یہ عورت؟ حکم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ فصیح زبان میں بولا اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ سلام کے بعد عرض کیا 9 برس سے میں اسی بڑھیا عورت کی ملکیت میں ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا اپنا اونٹ گھر لے جا اور اپنا کام کر۔ پھر آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار نیام سے نکالی اور ایک ہی ضرب میں اس ملعون کے 2 ٹکڑے کر دیے اور یوں وہ اپنے کیے کے انجام کو پہنچ گیا۔ صفوۃ الاخبار میں منقول ہے کہ قبیلہ بنو کندا کے ایک شخص کو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ وہ چور بے حد خوبصورت، بلند قد و قامت اور خوش لباس تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے قبائل عرب میں اپنے حسن، اچھی شخصیت اور بلند نسب کو چوری سے داغدار کر دیا۔ وہ مجرم سر جھکا کر عرض کرنے لگا یا امیر المومنین خدا کے لیے مجھ پر مہربانی فرمائیں، میں نے اب تک چوری نہیں کی، یہ میری پہلی خطا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلی مرتبہ
گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے۔ تو نے کئی مرتبہ پہلے بھی چوری کی ہوگی اور اب تیرا ہاتھ کاٹا ہی جائے گا۔ وہ چور پھر فریاد کرنے لگا، یا امیر المومنین، خدا کے لیے مجھ پر شفقت فرمائیں، میں 13 افراد کا واحد کفیل ہوں، میں ان کے لیے محنت کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لمحے سر جھکایا، پھر فرمایا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ چور نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور منت سماجت کرنے لگا کہ یا مولا مجھ سے درگزر فرمائیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر توقف کے بعد فرمایا، تیرا ہاتھ کاٹنے کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب جلاد نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا تو وہ کہنے لگا، اس سے پہلے بھی میں 99 مرتبہ چوری کر چکا ہوں، لیکن خدا نے میرے گناہ پر پردہ ڈال رکھا اور یہ آخری 100ویں دفعہ کی چوری تھی جو اب ظاہر ہو گئی۔ چور کا یہ بیان جب جناب امیر المومنین نے سنا تو فرمایا، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ پہلی خطا پر اللہ تعالیٰ اتنی جلدی سزا نہیں دیتا۔ جب لوگ یہ سن کر متاثر ہوئے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور محبت میں عرض کرنے لگے، یا علی، خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے، آپ کی بقا میں ہماری خوشی اور سلامتی ہے۔ حارث بن حسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک حبشی کے پاس سے گزرا جو پانی کھینچ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو وہ بولا، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا، ہم 8 آدمی تھے اور ہمارا کام صرف چوری کرنا تھا۔ ایک دفعہ ہم پکڑے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ہم نے چوری کا اعتراف کیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تم جانتے تھے کہ چوری حرام ہے؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ پھر حکم ہوا کہ سزا دی جائے۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اپنے مہمان خانے میں لے جا کر روغن اور شہد سے علاج کروایا، ہمارے زخم درست ہونے تک ہمارے ساتھ رہے۔ رخصت کرتے وقت ہمیں لباس دیا اور فرمایا، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور اگر گناہ پر قائم رہے تو اسی کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ ایک دفعہ 2 لوگ ایک شخص کو پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لائے اور کہا، اس نے ہماری ذرہ چرائی ہے۔ وہ شخص بولا، یا امیر المومنین، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے فرمایا، اللہ سے ڈرو، تم ایک بے گناہ مسلمان کا ہاتھ کیوں کٹوانا چاہتے ہو؟ پھر فرمایا، اگر تم سچے ہو تو اسے لے جاؤ اور سزا نافذ کرو۔ وہ دونوں اسے سزا کے مقام تک لے گئے، مگر وہاں پہنچ کر چھوڑ دیا اور خود فرار ہو گئے۔ بعد میں وہ شخص واپس آ کر بولا، یا امیر المومنین، وہ دونوں جھوٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اب وہ دونوں پکڑے جائیں تو میں انہیں جھوٹی گواہی کی سزا دوں گا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔